ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ یہ آنسو اس وجہ سے نہیں تھے کہ وہ یہاں سے رخصت ہو کر جا رہی تھی، بلکہ اسے اپنے ماں باپ کی یاد مسلسل ستائے جا رہی تھی، جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ اس نے اپنی زندگی کا ہر خاص لمحہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی سوچا تھا، اور اب جب اس کی زندگی کا سب سے اچھا لمحہ آیا تھا تو اس کے ماں باپ ہی نہیں تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ جب اس کی رخصتی ہو تو اس کا باپ اس کے سر پر ہاتھ رکھے، اس کی ماں اسے اپنے گلے سے لگائے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ یہاں پر تو اسے ایک بوجھ کی مانند سر سے اتار پھینکا جا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی جب وہ یہاں سے رخصت ہو کر چلی جائے گی تو پیچھے رہ جانے والے لوگ بہت ہی زیادہ خوشیاں منائیں گے۔ وہ تو ویسے بھی اسے پسند نہیں کرتے تھے، اسے نفرت کرتے تھے۔ ان کے لیے اس سے اچھی بات کیا ہوتی کہ وہ اس گھر سے ہی ہمیشہ کے لیے چلی جاتی۔ وہ دلہن بن کر بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ جس لڑکی نے اسے تیار کیا تھا وہ بار بار اس کی تعریف کر رہی تھی، لیکن اس کے خاندان والوں میں سے کسی نے بھی اس کی تعریف نہیں کی تھی۔ وہ سب لوگ اسے دیکھ کر صرف اور صرف جلتے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی انہی سوچوں میں مبتلا تھی۔ اسی وقت باہر شور اٹھا کہ بارات آ گئی ہے۔ وہ فوراً سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی چچی وغیرہ جب اندر آئیں گی اور اسے یوں روتے دیکھیں گی تو خوب باتیں سنائیں گی، اور نہ جانے اس کے بارے میں کس طرح کی باتیں شادی کے مہمانوں کے بیچ میں پھیلا دیں گی۔ اس لیے اس نے فوراً سے آنسو صاف کر لیے تھے۔ اسی وقت اس کی ایک کزن وہاں پر آئی اور کہنے لگی، تیار ہو گئی ہو تم؟ جلدی سے باہر والے کمرے میں آ جاؤ، وہیں پر تمہارا نکاح ہوگا۔ سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ویسے تم نے یہ میک اپ کچھ زیادہ ہی نہیں کر لیا؟ لگتا ہے چمکنے کا شوق چڑھ گیا ہے۔ کوئی ہیروئن تو ہو نہیں۔ یہ لپسٹک صاف کرو۔ اس کی وہ کزن اس سے عمر میں کافی چھوٹی تھی، لیکن پھر بھی اسے اس طرح سے بات کر رہی تھی جیسے کوئی بڑی سمجھدار عورت ہو۔ وہ شادی کی دلہن تھی، لپسٹک اور میک اپ تو اس کا حق بنتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے ٹیشو اٹھا کر ہلکا سا لپسٹک کو صاف کر لیا۔ وہ ان سب کی عادتوں سے واقف تھی۔ اس کی کزن یہاں سے جا کر سب کو بولتی کہ اس نے اتنی تیز لپسٹک لگائی ہوئی ہے، اور نہ جانے کیا کچھ بولتی، اور پھر جب وہ وہاں جاتی تو تمام عورتیں اس کے گرد گھیرا ڈال کر بیٹھ جاتی اور اس کے میک اپ پر خوب تنقید کرتی، جو کہ وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس وقت وہ ایک بہت ہی نازک مرحلے سے گزر رہی تھی اور اس کے جذبات بہت ہی نازک موڑ پر تھے۔ وہ اپنے ماں باپ کو یاد کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی شادی ہونے والی تھی۔ ایسے میں وہ یہ سب کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ وہ اٹھ کر بڑے کمرے میں آ گئی۔ وہاں پر سارے خاندان والے جمع تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس کے تایا ابا وہاں پر آئے اور کہنے لگے کہ کچھ دیر میں نکاح شروع ہونے والا ہے۔ جب اس کی تائی نے یہ سنا تو کہنے لگی، شکر ہے، اس کے بعد ہماری اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ میں تو دن ہاتھوں پر گن رہی تھی کہ نہ جانے کب ہماری جان چھوٹے گی۔ بہت تنگ آ چکی تھی میں اس لڑکی سے۔ وہ سب ایک بار پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ یوں لگتا تھا نہ جانے ان کا اس نے کیا چرا لیا ہے یا ان سے کیا چھین لیا ہے۔ وہ جو سب کے سب اس سے اتنی نفرت کرتے ہیں۔ وہ ان تمام لوگوں کے بیچ میں گٹھڑی کی صورت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اپنے سسرال والوں کی طرف سے ملنے والے زیورات اس نے پہن رکھے تھے، اور ان عورتوں کا بس نہیں چل رہا تھا وہ زیورات اس سے چھین کر کہیں چھپا دے۔ وہ سب کی سب بہت ہی لالچی اور حسد کرنے والی تھیں۔ ایک عورت تو کہنے لگی، ارے ارے، لگتا ہے کہ اس کے سسرال والوں نے اسے نکلی سونے کے زیورات دیے ہیں۔ یہ سنتے ہی تمام عورتیں زور زور سے ہنستے ہوئے بولی، ہاں بھائی، اسے اصلی سونے کے زیورات دیکھ کر کرنا بھی کیا ہے؟ یہ تو کسی کام کی ہے نہیں۔ اس کا نصیب بھی پھوٹا ہے۔ جہاں پر قدم رکھتی ہے وہاں پر نحوست پھیلاتی ہے۔ سبز قدم ہے یہ۔ عورتوں کی اس طرح کی باتیں سن کر وہ گھونگھٹ کے اندر ہی رونے لگ گئی۔ اس کے آنسو کسی کو بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اسی وقت باہر سے مولوی صاحب کے آنے کا شور اٹھا۔ سب عورتیں سر پر دوپٹہ لے کر ایک طرف کو ہو گئیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ان سے زیادہ نیک پروین عورتیں اس دنیا میں کوئی نہیں ہوں گی۔
मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू किया। उसका दिल बहुत ही तेज़ी से धड़क रहा था। वो नहीं जानती थी कि आगे आने वाली ज़िंदगी किस तरह की होने वाली है, या आने वाली ज़िंदगी में उसे किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो दिल ही दिल में अच्छे की उम्मीद कर रही थी। उसकी सास भी मेहमानों के साथ वहीं पर बैठी हुई थी। दरअसल वो उनके दूर के रिश्तेदार थे। जिस लड़के से उसकी शादी होने वाली थी वो उनका काफ़ी दूर का कज़न भी था, लेकिन वो उसे ज़्यादा जानती नहीं थी और ना ही कभी मिली थी। बस उसके बारे में सुन रखा था। सब कहते थे कि वो बहुत ही गुस्से वाला इंसान है, सिर्फ और सिर्फ अपना ही सोचता है। जब वहाँ से इसके लिए रिश्ता आया था तो उसकी ताई और चची ने बिना सोचे समझे फ़ौरन से हाँ कर दी। उसे तो पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि उसे तो वो लोग कुछ समझते ही नहीं थे, तो इसलिए उसकी मर्ज़ी पूछने का सवाल ही नहीं उठता था। ऐसे में जब उसके ताया ने देखा कि घर की तमाम औरतें इस रिश्ते पर दिलो जान से राज़ी हैं, तो फ़ौरन से उस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। उसकी ताई ने उसके ससुराल वालों से साफ साफ कह दिया कि हम अभी से बता रहे हैं कि हम लोग किसी भी किस्म का जहेज़ नहीं दे सकते। हमने इसे अपने घर में रखा, यही बहुत है। हमें अपने बच्चों की भी शादियां करनी हैं और उनका भी खर्चा उठाना है, इसलिए हमसे जहेज़ वगैरह की कोई उम्मीद मत रखना। हम तो बस चाहते हैं कि ये हमारे सर से उतर जाए। और फिर यूं ही उसकी शादी नफ़रतों के बीच में ही तय हो गई थी। अपने आप को किसी बोझ की मानिंद उतरते देखकर उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। उस वक्त उसके दिल पर क्या गुजर रही थी वो इस बात का इजहार किसी से भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि यहाँ पर मौजूद किसी शख्स को उसके जज्बात की कोई परवाह नहीं थी। उसे दुख होता या खुशी मिलती है, किसी को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। यहाँ सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। पूरे घर का काम उस अकेली से करवाया जाता था। सब बैठकर मज़े करते थे और हर चीज़ और हर काम उसी से करवाते थे। उसकी ताई और चची तो पूरा दिन उस पर हुक्म चलाती रहती थी। उसके माँ बाप की वफ़ात को 5 साल का अरसा गुजर गया था। इससे पहले उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। वो अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी। हद से ज़्यादा खुश रह रही थी। पढ़ाई भी करती थी, लेकिन एक दिन अचानक से उसके माँ बाप की वफ़ात हो गई। उस दिन के बाद से उसकी ज़िंदगी गोया बदल कर रह गई थी। उसकी चची और ताई ने उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिए थे। बात बेबात वो उसे मारती और कहती, हम तुम्हें पाल रहे हैं, तुम हमारा एहसान मानना चाहिए। ये सब सुनकर उसका दिल दुख से भर जाता था। उसके अब्बा की शहर में कुछ दुकानें थीं जिस पर उसके ताया और चचा ने कब्जा कर लिया था। उस वक्त भी उसने कुछ नहीं बोला था। उसे लगा वो लोग इसका ध्यान रखना चाहते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे समझ आने लग गई थी कि वो सब तो इसके दुश्मन हैं और इससे शदीद तरीन नफ़रत करते हैं। सबसे पहले तो उसकी ताई और चची ने उसका कॉलेज छुड़वा दिया। वो बहुत रोई और कहा कि मेरा कॉलेज मत छुड़वाएं, लेकिन किसी ने उसकी कोई भी बात ना सुनी। उसकी ताई ने कहा, तुम वहाँ लड़कों के साथ पढ़ती हो, किसी दिन हमारा मुंह काला करवाया तो लोग तो हमारे ऊपर ही थू थू करेंगे ना, कि कैसे लोग हैं एक लड़की को संभाल नहीं सके और उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सके। इसलिए बेहतर है कि तुम घर पर ही बैठो। हमारे बच्चे स्कूल पढ़ने जाएंगे, सारे घर के काम काज वगैरह सीखो। कल को जब तुम्हारी शादी करेंगे तो ससुराल में जाकर हमारी नाक कटवाने का इरादा रखती हो क्या? ये कहकर गोया उन्होंने अपनी तरफ से बात ही ख़त्म कर दी। उसके बाद उसने बहुत कहा कि मुझे पढ़ने के लिए जाने दें, लेकिन किसी ने फिर उसकी कोई बात ना सुनी और उसे घर के कामों में ही मसरूफ़ कर दिया। वो छुप छुप कर अपनी किताबें निकाल कर पढ़ाई करने की कोशिश करती, लेकिन अकेले आखिर किस तरह से पढ़ सकती थी। बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जो उसे समझ में नहीं आती थीं। थक हार कर उसने अपनी किताबें एक तरफ रख दी और चची और ताई की ख्वाहिश के मुताबिक घर के काम काज में मसरूफ़ हो गई। और फिर यही काम काज करते उसे 5 साल का अरसा गुजर गया। 5 साल के बाद जब उसका रिश्ता आया और उसकी शादी तय हुई, तो उसे एक उम्मीद से मिलना शुरू हुई कि अब उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। शायद वो दोबारा से उसे पढ़ाई करने का मौका मिल जाए। न जाने उसे अपने होने वाले शौहर से इतनी उम्मीदें क्यों हो रही थीं। हालांकि उसने उसके बारे में यही सुन रखा था कि वो बहुत गुस्सीला इंसान है, किसी की नहीं सुनता।
لیکن اسے لگ رہا تھا کہ وہ اسے ضرور سپورٹ کرے گا، اور یہی سب سوچتے اس نے نکاح کو قبول کر لیا تھا۔ پھر مہمانوں کے لیے کھانا وغیرہ کھول دیا گیا۔ گھر میں ہی شادی کا انتظام کیا گیا تھا۔ کھانا بھی بہت ہی معمولی سا رکھا تھا، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ باتیں کر رہے تھے کہ کتنے کنجوس لوگ ہیں، شادی میں کھانا بھی ٹھیک سے نہیں رکھا اور شادی کا انتظام بھی اچھی طرح نہیں کیا۔ یہ سب سن کر اس کے کان پک رہے تھے۔ جب اسے برداشت نہ ہوا تو وہ اٹھ کر اندر کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے گھر والوں کو اس بات سے کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں اور کیا نہیں۔ تھوڑی دیر بعد اس کی رخصتی کا اعلان کر دیا گیا۔ اس کے سسرال والے بھی اس سے اچھے سے بات نہیں کر رہے تھے۔ اس نے ان کے رویے میں ایک بے رخی سی محسوس کر لی تھی، لیکن وہ بالکل خاموش تھی۔ رخصت ہو کر وہ یہاں سے حیدرآباد جانے والی تھی۔ زیادہ لوگ بارات میں نہیں آئے تھے۔ اس کے سسرال والے یہیں اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں رکے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس کے شوہر موسیٰ سے کہا کہ تم دلہن کو لے کر گھر جاؤ، ہم کل صبح گھر کے لیے نکل جائیں گے۔ ابھی ہم بہت تھک چکے ہیں، وہاں مہمان تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے، جلدی نکل جاؤ۔ موسیٰ اسے ساتھ لیے گاڑی میں آ کر بیٹھا اور گاڑی ڈرائیو کرنے لگ گیا۔ وہ اسے راستے میں کوئی بھی بات نہیں کر رہا تھا۔ اسے کافی عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ایک دو بار اس کی طرف دیکھا بھی تو اس کا چہرہ بالکل سنجیدہ اور سپاٹ سا تھا۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ اس کی شادی ہوئی ہے۔ کوئی خوشی اس کے چہرے پر اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ شاید وہ بھی اس شادی سے خوش نہیں تھا، یا اس میں اس کی مرضی شامل نہیں تھی۔ وہ سر جھکا کر اپنی ہتھیلیوں کو دیکھنے لگی۔ ہر جگہ وہ ناپسندیدہ ہی رہی تھی۔ کوئی بھی اسے کبھی بھی پسند نہیں کرتا تھا اور نہ ہی دل سے قبول کرتا تھا۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر ان لوگوں نے میرے ساتھ رشتہ جوڑا ہے۔ اگر میں انہیں پسند نہیں ہوں تو پھر شادی کیوں کی انہوں نے؟ اور پھر اس نے اپنے پہلو میں بیٹھے اس شخص کو ایک بار پھر دیکھا۔ اب بھی وہ سامنے سڑک پر ہی سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس گاڑی میں اکیلا ہے اور اسے اپنی نئی نویلی دلہن میں کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ اس رویے سے کافی اکتا رہی تھی، لیکن خود سے کچھ بولنے کی جرت نہیں کر پا رہی تھی۔ اسی وقت اسے شدید قسم کی پیاس لگی۔ وہ لوگ کافی آگے نکل آئے تھے اور یہاں آس پاس کوئی بھی دور دور تک دکان وغیرہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ شام کا اندھیرا ہر طرف پھیل چکا تھا۔ پہلے اس نے برداشت کرنے کی کوشش کی، لیکن سفر لمبا تھا اور زیادہ دیر تک وہ برداشت نہ کر سکی، اور پھر اس نے تھک کر موسیٰ کو پکارا اور کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، کیا آپ کے پاس پانی ہے؟ پہلے تو موسیٰ نے اس کی بات سن کر بھی نظر انداز کر دیا، لیکن جب اس نے دوسری بار اس سے پوچھا تو بنا اس کی طرف دیکھے موسیٰ نے گاڑی ایک طرف روکی اور کہا کہ تھوڑا آگے جا کر ایک پیٹرول پمپ ہے، وہاں سے لے دوں گا، فی الحال میرے پاس یہ تھوڑا سا پانی رکھا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بوتل نکال کر اسے تھما دی۔ اس نے غٹا غٹ وہ سارا پانی حلق میں انڈیل لیا۔ پھر موسیٰ نے گاڑی دوبارہ سے سٹارٹ کر دی۔ کافی آگے پہنچنے کے بعد ایک پیٹرول پمپ نظر آیا تو اس نے گاڑی روکی اور اس کے لیے پانی لے آیا۔ اس کے اس رویے سے اسے لگنے لگا تھا کہ وہ دوسروں کا احساس کرنے والا انسان ہے۔ وہ لوگ آگے بڑھ گئے۔ جیسے جیسے وہ لوگ آگے بڑھتے جا رہے تھے، اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا۔ اب تو گھپ اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اسے اتنی رات کو اس سفر میں کافی ڈر محسوس ہو رہا تھا، لیکن جب اپنے شوہر کی طرف دیکھتی تو یہ ڈر گویا ہوا ہو جاتا۔ اسے پتہ نہیں کیوں لگ رہا تھا کہ وہ ہمیشہ اس کی ڈھال بن کر رہے گا اور اس کی حفاظت کرے گا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں مگن تھی کہ اسی وقت ایک جھٹکے سے موسیٰ نے گاڑی کو بریک لگایا۔ اس کا سر سامنے ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ وہ فوراً سے سیدھی ہوئی اور کہنے لگی، کیا ہوا؟ آپ نے اچانک سے گاڑی کیوں روک دی؟ موسیٰ چپ چاپ سامنے دیکھ رہا تھا۔ وہاں کچھ لڑکے بائک روک کر کھڑے تھے۔ وہ ان کی گاڑی کے پاس آئے اور شیشہ نیچے کرنے کو کہا۔ وہ ایک دم سے گھبرا گئی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے بیچ راستے میں ہمیں کیوں روک دیا؟ اس سے پہلے کہ وہ موسیٰ سے کوئی سوال کرتی، ان لوگوں نے موسیٰ سے کہا کہ دلہن سے کہو اپنا سارا کا سارا زیور اتار کر دے۔ موسیٰ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا،
कि जेवर उतारो। ये सुनकर वो घबरा गई और कहने लगी, मैं अपना जेवर इन्हें क्यों दूं? ये लोग कौन हैं? मूसा ने कहा, चुपचाप इन्हें अपना जेवर उतार कर दे दो। तुम्हें नजर नहीं आ रहा? ये लोग डाकू हैं। अगर हमने इनकी बात ना सुनी तो वो यहीं पर हमें मार देंगे। डाकू लफ्ज सुनकर ही वो परेशान हो गई और फौरन से सारा का सारा जेवर उतार कर मूसा के हाथ में थमा दिया। डाकुओं ने उसका जेवर लिया और बाकी सामान वगैरह भी लेकर उन्हें लूट कर चले गए। मूसा ने उसे कहा कि वो सारा का सारा जेवर असली सोने का था। अम्मा ने सोचा था कि लोगों के सामने तुम्हें पहना देंगी और उसके बाद तुमसे वापस ले लेंगी, लेकिन क्या हुआ? तुम्हारी नहूसत यहाँ पर भी लग गई और तुम्हारी वजह से सारा का सारा जेवर चला गया। इतना महंगा जेवर था, तुम्हें अंदाज़ा भी है? वो इस पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। बीच सड़क पर खड़ा वो इस पर चिल्ला रहा था और वो हिचकियाँ लेकर रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सब में इसका क्या कसूर है। इसने तो डाकुओं को नहीं भेजा था कि वो आकर इससे जेवर ले लें। उसे मूसा की ज़हनियत पर बहुत ही अफसोस हुआ। उसने अपनी सफाई में कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मूसा ने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का कह दिया और कहा कि अब से मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं। मैं तुम्हें अभी के अभी तलाक देता हूँ। ये कहकर उसने उसे तलाक दे दी। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि वो उसे रोक भी ना सकी। अब वो बेयारो मददगार बीच सड़क में खड़ी थी। मूसा ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। पीछे वो चिल्लाती रही कि गाड़ी रोको, मैं इतनी रात को इस अनजान रास्ते से घर वापस कैसे जाऊंगी? मैं तो इन रास्तों के बारे में कुछ जानती भी नहीं हूं। अगर किसी ने मुझे नुकसान पहुंचा दिया तो? लेकिन मूसा ने तो अपने कान बंद कर दिए थे। थोड़ी देर में उसे उसकी गाड़ी नजर आना भी बंद हो गई। फिजा की हालत बहुत खराब हो रही थी। वो अपने घर से इतनी दूर कभी भी अकेले नहीं आई थी और इन रास्तों के बारे में तो कुछ भी नहीं जानती थी। वो कब से मूसा के साथ इस रास्ते पर सफ़र कर रही थी और उसने देखा था कि यहाँ से रिक्शे वगैरह बिल्कुल नहीं गुजरते। वो वहीं एक तरफ बैठकर रोने लग गई। उसी वक्त बिजली कड़कने लगी और बादल गरजने की आवाज़ आई। थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई। आखिर इतनी बारिश में मैं कहाँ जाऊंगी? यहाँ पर तो कोई ऐसी जगह भी नहीं थी जहाँ पर वो बारिश से बचने के लिए खड़ी हो सकती। बारिश बहुत ही तेज़ी से बरसती जा रही थी और उस तेज़ बरसती बारिश की वजह से उसे ठंड भी लगने लग गई थी। उसके होंठ नीले पड़ रहे थे। बारिश की बूंदों के साथ साथ उसकी आंखों से आंसू भी बहते जा रहे थे। इतनी बेबसी अपनी पूरी जिंदगी में उसने कभी भी महसूस नहीं की थी जितनी आज और इस वक्त कर रही थी। उसे तो लगा था कि इस शादी के बाद उसकी ज़िंदगी तब्दील होकर रह जाएगी। मूसा एक अच्छा हमसफ़र साबित होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हुआ। उसने तो इसे बीच सड़क में बिना कुछ सोचे समझे छोड़ दिया। यहाँ अगर किसी ने मेरी इज्जत पर हमला किया तो मैं किस तरह से अपना बचाव करूँगी? शुक्र है उस शख्स की असलियत मेरे सामने अभी खुल गई, वरना उसके साथ तो मेरी ज़िंदगी मज़ीद बर्बाद हो जाती। या अल्लाह मेरी मदद कर, कोई तो रास्ता मुझे दिखा। कोई ऐसा इंसान भेज दे जो बाहिफाजत मुझे यहाँ से वापस ले जाए। वो दिल ही दिल में दुआएं कर रही थी और फिर ठंड की वजह से कपकप आने लगी। उसे बुखार चढ़ रहा था। पूरा जिस्म शदीद दर्द करने लग गया। कई घंटों से वो इधर एक ही कोने में बैठी हुई थी। थोड़ी थोड़ी देर के बाद कोई न कोई गाड़ी जन से उसके पास से गुजर जाती। इतने अंधेरे में वो किसी को भी नज़र नहीं आ रही थी, या अगर आ भी रही होती तो लोग नज़रअंदाज करके आगे बढ़ रहे थे। जब उसकी हालत बिल्कुल ही ख़राब हो गई और वो बेहाल हो गई तो वहीं गिरकर बेहोश हो गई। वो हाईवे के बिल्कुल बीच में एक तरफ साइड पर बेहोश पड़ी थी। उसी वक्त उससे कुछ फासले पर एक गाड़ी आ रही थी। उसमें बैठा यासिर आलम, जो इस शहर का एक मशहूर बिजनेसमैन था। किसी काम से हैदराबाद जा रहा था। अपने ही ध्यान में मगन वो गाड़ी चलाते चलाते जब इस जगह पर आया जहाँ पर फिजा गिरी पड़ी थी तो एकदम से उसने अपनी गाड़ी को ब्रेक लगा दिए
دور سے ہی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں اسے ایک لڑکی کنارے پر پڑی نظر آئی تھی۔ پہلے تو دوسروں کی طرح اس نے بھی سوچا کہ میں آگے بڑھ جاتا ہوں، کیونکہ ہائی وے پر اکثر ہی ڈاکو وغیرہ آتے رہتے تھے اور اس طرح کے واقعات پیش آتے تھے۔ اسے لگا کسی نے اگر اسے شکار بنانے کے لیے چارہ ڈالا ہوگا، لیکن پھر اس لڑکی کی حالت اسے بہت ہی خراب لگی تو وہ فوراً گاڑی سے اتر کر اس کے پاس آیا۔ یہاں کافی زیادہ اندھیرا تھا اور اسے ٹھیک سے فضا کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اس کے چہرے کو چھو کر دیکھا تو اسے تیز بخار ہو رہا تھا اور وہ بارش سے مکمل طور پر بھیگی ہوئی تھی۔ سب سے زیادہ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ دلہن کے لباس میں تھی۔ آدھی رات کو دلہن کے لباس میں یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ شاید کسی مصیبت کا شکار ہو گئی ہوگی اور راستوں سے انجان ہوگی۔ بہتر ہے میں اسے اسپتال لے جاتا ہوں اور پھر پولیس کو انفارم کر دوں گا تاکہ وہ اس کے گھر والوں کو ڈھونڈ سکیں۔ یہی سوچ کر اس نے فضا کو اپنی گاڑی میں ڈالا اور اپنا رخ ہسپتال کی طرف کر دیا۔ وہ گاڑی بہت ہی تیزی سے چلا رہا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر اس نے فضا کو فوراً سے نرس کی مدد سے اسٹریچر پر لٹایا اور اس وقت پہلی بار اس کی نظر فضا کے چہرے پر پڑی تھی۔ اسے اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر وہ ایک دم سے اپنی جگہ جم کر رہ گیا۔ وہ اس چہرے کو کبھی بھی بھول نہیں سکتا تھا، چاہے وہ جتنی بھی بھلانے کی کوشش کرتا۔ نرس ڈاکٹر کو بلا کر لے آئی تھی اور وہ سب لوگ اسٹریچر گھسیٹتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے اور وہ وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ اسے اب تک اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ حقیقت ہے یا کچھ اور۔ وہ اس سے کتنی زیادہ ملتی تھی، یوں لگتا تھا کہ یہ وہی ہے، بالکل ویسے کی ویسے اس کی آنکھیں، اس کا ناک اور اس کا چہرہ، سب کچھ ویسا ہی تو تھا۔ بس ایک فرق تھا، اس کے چہرے کے دائیں طرف ایک نشان سا بنا ہوا تھا، شاید کوئی پیدائشی نشان، ورنہ وہ سوچتا کہ یہ وہی انسان ہے۔ وہ کوریڈور میں بیٹھ گیا اور ڈاکٹر کا انتظار کرنے لگا۔ کافی دیر بعد ایمرجنسی کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آئے اور اس کے پاس آ کر کہنے لگے، مسٹر یاسر، مجھے یہ کہتے ہوئے کافی زیادہ افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی بیوی ایک بہت بڑے ذہنی صدمے سے گزری ہے۔ ویسے تو اب ان کی زندگی خطرے سے باہر ہے، لیکن اس ذہنی صدمے کی وجہ سے ان کی یادداشت پر بہت اثر پڑا ہے۔ ممکن ہے کہ جب وہ ہوش میں آئیں تو انہیں کچھ بھی یاد نہ ہو، وہ اپنا ماضی بھلا چکی ہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ یاسر نے تو ڈاکٹر کی کوئی بات سنی ہی نہیں تھی۔ وہ تو ان کی ایک ہی بات پر اٹک کر رہ گیا تھا کہ آپ کی بیوی۔ ڈاکٹر نے کیسے اسے میری بیوی کہہ دیا؟ یہ واقعی میں بالکل اسی طرح ہے، اسی لیے سب کو یہی لگ رہا ہے۔ وہ اس اسپتال میں بہت سے ڈاکٹرز کو جانتا تھا اور اکثر ہی آتا رہتا تھا، اس لیے سب ڈاکٹرز اس سے واقف تھے اور کچھ ڈاکٹرز نے اس کی بیوی کو بھی دیکھ رکھا تھا۔ دراصل یاسر عالم کی شادی بہت ہی کم عمری میں اس کی ایک کزن سے ہو گئی تھی۔ اسے اپنی اس کزن سے بہت محبت تھی۔ اپنی بیوی کا اس نے بہت دھیان رکھا۔ وہ دونوں ہمیشہ بہت اچھے سے رہا کرتے تھے، لیکن پھر ایک دن اچانک سے ایک حادثے میں اس کی بیوی کی موت ہو گئی۔ وہ لوگ گھومنے کے لیے شمالی علاقہ جات گئے ہوئے تھے اور وہیں پر ایک پہاڑ سے گر کر اس کی عزیز از جان بیوی اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ وہ وقت یاسر کے لیے بہت ہی تکلیف دہ تھا۔ وہ دن اس نے کس طرح سے کاٹے وہ ہی جانتا تھا۔ وہ اکثر ہی اپنی بیوی کے ساتھ حیدرآباد آتا رہتا تھا، لیکن پھر اس کے بعد اس نے آنا چھوڑ دیا۔ بس گھر سے آفس اور آفس سے گھر، یہی اس کی زندگی بن کر رہ گئی تھی۔ لیکن یہ سب کب تک چل سکتا تھا؟ پھر ایک لمبے عرصے بعد وہ دوبارہ سے حیدرآباد جا رہا تھا، جب راستے میں اسے اپنی بیوی کی ہم شکل لڑکی ملی۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اس کی یادداشت جا چکی ہے۔ یہ سن کر وہ پریشان ہو گیا کہ اب میں اس لڑکی کے بارے میں کیسے پتہ لگاؤں گا، جبکہ وہ خود بھی اپنے بارے میں نہیں جانتی، اسے کچھ یاد ہی نہیں، تو وہ کیسے بتائے گی کہ اس کے گھر والے کون ہیں اور وہ اتنی رات کو دلہن کے لباس میں وہاں پر کیا کر رہی تھی؟ میں اسے اس کے گھر والوں تک کیسے پہنچاؤں؟ اس کا دل بالکل بھی نہیں مان رہا تھا
کہ اس کو اسی حالت میں چھوڑ کر چلا جائے۔ اس نے اپنے تمام کام نظر انداز کر دیے اور وہیں بیٹھ گیا۔ پھر اگلے کئی دن تک وہ حیدرآباد میں ہی رہا، جب تک وہ لڑکی مکمل طور پر صحت یاب نہ ہو گئی۔ فضا نے جب آنکھیں کھولیں تو اپنے سامنے ایک ہی شخص کو دیکھا، اور وہ تھا یاسر عالم۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا تھا کہ اس کی یادداشت جا چکی ہے، وہ سب کچھ بھول چکی ہے۔ یہ سن کر وہ بہت روئی تھی۔ اس کے گھر والے کون ہیں، ماں باپ کون ہیں، یا وہ کہاں رہتی تھی، اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ اس کے پاس موجود بیگ سے کچھ چیزیں ملی تھیں جن سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کہاں کی رہنے والی ہے، اور پھر یاسر عالم نے اپنے کچھ تعلقات کا استعمال کر کے اس کے بارے میں سب کچھ پتہ کروا لیا، اور وہیں سے اسے پتہ چلا کہ اس کے ماں باپ کی وفات ہو چکی تھی۔ اس کے چچا چچی اس کے ابا کی دکانوں پر قبضہ کر کے بیٹھے تھے، اور شادی کی رات جب وہ رخصت ہو کر حیدرآباد آ رہی تھی تبھی اس کے شوہر نے بیچ راستے میں اسے طلاق دے دی، اور اسی صدمے میں اس کے دماغ پر اثر ہوا تھا اور اس کی یادداشت چلی گئی تھی۔ یاسر عالم نے اس میں سے ایک بات بھی فضا کو نہیں بتائی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے پھر سے کوئی صدمہ لگے اور اس کے دماغ پر برا اثر پڑے، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اب اسے شوق دینے والی کوئی بات نہیں بتانی۔ وہ اسے اپنے ساتھ کراچی لے آیا۔ گھر آ کر اس نے اپنی بوا سے کہا کہ یہ لڑکی مجھے راستے سے ملی تھی، اس کی حالت بہت خراب تھی، اسی لیے میں اسے اپنے ساتھ لے آیا ہوں۔ یہ اپنے گھر والوں کے بارے میں سب کچھ بھلا چکی ہے۔ اس کی بوا نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گئی کہ یہ تو یاسر کی بیوی سے بہت ملتی تھی۔ بہرحال اس دن کے بعد سے انہوں نے اس کا بہت خیال رکھنا شروع کر دیا۔ فضا بہت ہی اچھی لڑکی تھی اور فطری طور پر محبت کرنے والی تھی۔ جلد ہی ان سب میں گھل مل گئی۔ دوسری طرف جب فضا کے گھر والوں کو یہ بات پتہ چلی کہ موسیٰ نے اسے طلاق دے دی تھی اور بیچ راستے میں چھوڑ دیا تھا، تو پہلے تو وہ بڑے خوش ہوئے، اور پھر بعد میں سوچنے لگے کہ آخر وہ لڑکی کہاں گئی ہوگی۔ موسیٰ نے یہ شادی صرف اور صرف اس کی جائیداد کے لالچ میں کی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے ابا کی جو بھی دکانیں وغیرہ ہیں وہ شادی کے بعد اپنے نام کروا لے۔ سب لوگوں کی نگاہیں انہی دکانوں کے اوپر تھیں۔ وہ ایک مین مارکیٹ میں بنی ہوئی تھیں اور خوب اچھی چلتی تھیں۔ اچھا خاصا کرایہ آ جاتا تھا ان دکانوں سے، اسی لیے سب اب ان دکانوں پر ہی نظریں گاڑے بیٹھے تھے۔ لیکن قانونی طور پر وہ دکانیں فضا کے نام تھیں، اسی لیے کوئی بھی مستقل طور پر اس پر حق نہیں جتا سکتا تھا اور زیادہ دیر تک قبضہ کر کے نہیں رہ سکتا تھا۔ آج نہیں تو کل ان سب کے بیچ ان دکانوں کو لے کر جھگڑا ہو ہی جانا تھا، اور اس وقت وہ سب ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے۔ تب جا کر وہ یہ بات کھل جاتی کہ یہ دکانیں تو قانونی طور پر فضا کی ملکیت ہیں۔ اسی لیے اب سب نے جلد سے جلد فضا کی تلاش شروع کر دی تاکہ دھوکے بازی سے ان تمام دکانوں کو اپنے نام کروا دیا جائے۔ ایک بار پکا کام ہو جائے اس کے بعد کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یہی سوچ کر ان سب نے فضا کی تلاش شروع کر دی۔ پولیس میں بھی جا کر کمپلین لکھوائی، لیکن فضا کہیں نہیں مل رہی تھی۔ یاسر عالم کو جب اپنے ذرائع سے معلوم ہوا کہ اس کے گھر والے اس کی تلاش کر رہے ہیں تو اس نے سوچا کیوں نہ میں خود جا کر ان سے ملوں۔ بنا مطلب کے تو وہ لوگ فضا کو ڈھونڈ نہیں رہے ہوں گے، ضرور ان کا اپنا کوئی نہ کوئی مطلب اس میں پوشیدہ ہوگا۔ اس نے اب تک فضا کو کچھ نہیں بتایا تھا کیونکہ فضا اس زندگی میں بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ وہ اس کے گھر میں یوں گھل مل گئی تھی جیسے سالوں سے یہیں پر رہتی آ رہی ہو، اور اسے اپنے گھر میں دیکھ کر وہ بہت ہی خوشی محسوس کرتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے تمام کام نپٹا کر فضا کے محلے میں چلا آیا۔ اس کے گھر کا دروازہ بجایا تو اس کی تائی نے کھولا، اور جب اپنے سامنے ایک باروب انسان کو دیکھا تو فوراً سے گھبرانے لگ گئی۔ انہیں سمجھ نہیں آیا کہ یہ شخص ان کے دروازے پر کیا کر رہا ہے۔ وہ تو اسے جانتی بھی نہیں تھی۔ یاسر عالم نے اس بات کا انتظار نہ کیا کہ کوئی اسے اندر آنے کا کہے، بلکہ وہ خود ہی دروازہ دھکیل کر اندر چلا آیا۔ سب لوگ صحن میں اس کے گرد جمع ہو چکے تھے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کیا بات کریں۔
اسی وقت فضا کا ایک کزن بھی وہاں آیا، اور جب اس نے یاسر عالم کو دیکھا تو فوراً سے اپنی ماں کے کان میں کہنے لگا، اماں، یہ تو اس شہر کا ایک بہت بڑا اور جانا مانا بزنس مین ہے، یہ ہمارے گھر کیوں آیا ہے؟ اس کی ماں اور اس کی تائی دونوں یہ بات سن کر اپنی اپنی جگہ سن ہو کر رہ گئیں کہ آخر یہ شخص یہاں کیا کر رہا ہے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس انسان کو یہاں بیٹھنے کے لیے کیا پیش کریں۔ وہ لوگ ایسے ہی تھے، پیسے والوں کے سامنے جھکتے تھے اور مظلوم پر ظلم کرتے تھے۔ یاسر عالم کو ان کے چہروں پر اور ان کی آنکھوں میں لالچ کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک طرف کرسی پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ اس گھر کے مرد کہاں ہیں؟ انہیں بلاؤ، مجھے ان سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کی تائی نے فوراً سے فون کر کے اپنے شوہر کو گھر پر بلوا لیا۔ سب لوگ صحن میں جمع تھے اور دیکھنا چاہ رہے تھے کہ آخر یہاں کیا ہو رہا ہے۔ یاسر عالم نے فضا کے چچا اور تایا سے بات کرنا شروع کی اور کہا کہ جس لڑکی کو آپ لوگ اتنے دن سے ڈھونڈ رہے ہیں وہ میرے پاس ہے۔ آپ لوگوں کو شرم بھی نہیں آئی کہ وہ آپ کے بھائی کی بیٹی ہے، اور آپ لوگوں نے اس کے ساتھ کتنا غلط کیا۔ جس سے اس کی شادی کی وہ اسے بیچ راستے میں طلاق دے کر چلا گیا، اور اس کے بعد اس کی یادداشت چلی گئی، اور اس دن کے بعد سے میں نے اسے اپنے گھر پر محفوظ رکھا ہوا ہے۔ یہاں پر میں کچھ اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ اس کی تلاش صرف اور صرف اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اس کے ابا کی دکانیں اپنے نام کروا سکیں۔ تو میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں، میں پہلے ہی اپنے وکیل کے ذریعے کورٹ میں کیس فائل کروا چکا ہوں۔ جلد ہی آپ کو کورٹ کا نوٹس مل جائے گا اور آپ کو یہ دکانیں خالی کرنے پڑیں گی، کیونکہ قانونی طور پر یہ دکانیں اسی کے نام پر ہیں، اور اس گھر پر بھی آپ نے قبضہ کر رکھا ہے۔ یا تو فضا کو ہر مہینے کرایہ دیں یا پھر یہ گھر خالی کر دیں۔ یہ سن کر اس کی تائی غصے میں آ گئیں اور کہنے لگیں، تم ہوتے کون ہو ہمارے سامنے آ کر یہ سب کہنے والے؟ تمہارا اس سے کیا رشتہ ہے؟ لگتا ہے تمہارے ساتھ اس نے منہ کالا کیا ہے۔ یہ سن کر یاسر کی یہ برداشت ختم ہو گئی اور اس نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، اپنی زبان بند رکھو، اگر اس کے بارے میں کوئی بھی الٹی سیدھی بات کی تو میں یہیں پر سب کو سبق سکھا دوں گا۔ جتنا کہا ہے اسے کان کھول کر سن لو اور جلد سے جلد دکانیں خالی کر دو۔ یہ کہہ کر وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ پیچھے سب لوگ پریشان بیٹھ گئے۔ لالچ میں انہوں نے ایک لڑکی کا حق تو ہڑپ کر لیا تھا، لیکن اب مصیبت ان کے سروں پر آ چکی تھی۔ کچھ دن بعد انہیں کورٹ سے ایک نوٹس بھی مل گیا۔ وہ جانتے تھے اب پیچھے کچھ نہیں بچنے والا۔ ان میں سے کوئی بھی یاسر عالم سے ٹکرانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اس کا انجام وہ اچھے سے جانتے تھے۔ یاسر کا کیس بہت ہی مضبوط تھا۔ ایک ہی پیشی میں سب کچھ فضا کے نام قانونی طور پر ہو چکا تھا، اور دکانیں اور گھر بھی خالی کروا لیا گیا تھا۔ یاسر نے جلد سے جلد اس گھر کو بیچ کر ساری کی ساری رقم فضا کے نام سے ایک اکاؤنٹ بنوا کر اس میں ٹرانسفر کر دی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ دوبارہ کوئی اس گھر کو ہتھیانے کی کوشش کرے۔ اس نے گھر بہت ہی اچھی رقم پہ بیچا تھا، اور یہ تمام بات اس نے فضا کو بتا دی تھی۔ فضا نے جب سنا کہ اس کے اپنے اتنے برے تھے تو وہ بہت زیادہ روئی، اور یاسر نے ساتھ ہی دکانوں کو بھی کرائے پر چڑھایا، اور ان کا کرایہ ہر مہینے فضا کے اکاؤنٹ میں چلا جاتا۔ فضا یاسر کا کوئی بھی احسان چکا نہیں پا رہی تھی۔ وہ اس کا جتنا شکریہ ادا کرتی اتنا کم تھا۔ یاسر نے اس کا علاج بھی کروانا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ مسلسل علاج سے اس کی یادداشت بہتر ہو سکتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اسے سب کچھ یاد آنے لگ گیا کہ کیسے اس کے چچا اور تایا کی فیملی نے اس پر ظلم کیا، اور پھر اس کے شوہر نے بیچ راستے میں اسے طلاق دے دی۔ سب کے اصل چہرے اس کے سامنے آ چکے تھے، اور اس مہربان انسان نے اس کی مدد کی۔ اسے اس کے ماں باپ کی تمام جائیداد بھی لے کر دی، اور وہ تمام چیزیں جو اس کی تھیں وہ اس کے نام کروا دی۔ یاسر کی بوا اکثر ہی یاسر کی تعریف کرتی رہتی تھیں۔ انہوں نے اسے بتایا تھا کہ اس کے ماں باپ دوسرے ملک میں رہتے ہیں اور وہ یہیں پر رہ رہا ہے۔ اسے ایک طرح سے میں نے ہی پالا پوسا ہے۔ وہ دونوں مصروف رہتے تھے، اس لیے اس پر کوئی دھیان نہیں دے پائے، اسی لیے یہ مجھ سے بہت ہی زیادہ قریب ہے۔
देखो बेटा, पहले उसने अपनी बीवी को खोया है और इस गम से निकलने में उसे कई साल लग गए, और अब तुम उसे मिली हो। अगर तुम चाहो तो उसके साथ एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत कर सकती हो। मुझे लगता है कि यासिर भी यही सब चाहता है। मैं उससे बात करूंगी। फिजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। यासिर जैसा अच्छा हमसफर पाना तो खुशकिस्मती की बात थी, लेकिन क्या वो वाकई में मुझे दिल से कबूल करेगा? वो लॉन में बैठी इन्हीं सोचों में मुब्तला थी कि तभी कोई धीरे से उसके पास आकर बैठ गया। उसने गर्दन मोड़कर देखा तो वो यासिर था। वो एकदम से घबरा कर उठने लगी तो यासिर ने उसे रोक दिया और कहा कि बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम मेरे बारे में और मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम इतने अरसे से मेरे घर पर रह रही हो। इतने साल में तुम्हें यह तो अंदाज़ा हो ही है गया होगा कि मैं किस तरह की फितरत का मालिक हूँ। पता नहीं तुम मुझ पर भरोसा करती हो या नहीं, लेकिन उस दिन मैंने ही बुआ से कहा था, मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी कर लूँ। हम दोनों अपनी ज़िंदगी शुरू करें और अपनी ज़िंदगी में आने वाले दुखों को मुकम्मल तौर पर भुला दें। यही एक तरीका है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। मैं भी अब अकेले रह रहकर थक चुका हूँ। इतने साल मैंने तकलीफ़ में गुजारे हैं और तुम्हारी ज़िंदगी भी कुछ अच्छी नहीं गुजरी। क्यों ना हम बुरी यादों को भुलाकर नई यादें बनाएं। ये कहते उसने उम्मीद भरी नज़रों से फिज़ा की तरफ देखा। वो बहुत ही शिद्दत से उसके जवाब का मुंतज़िर था। कुछ सोचकर फिज़ा ने उसे हाँ कर दी। उसकी हाँ सुनकर वो बहुत खुश हुआ। फिर उसने अपने माँ बाप को इस बारे में बताया तो वो भी बहुत खुश हुए कि चलो उनके बेटे ने आगे बढ़ने का फ़ैसला किया है। उन्होंने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। उसने यासिर से कहा था कि मैं एक बिल्कुल सादा सी तकरीब चाहती हूँ। यासिर ने हर चीज़ में उसकी पसंद को मद्देनज़र रखा और एक सादा सी तकरीब का इंतज़ाम किया गया। यासिर के माँ बाप भी आए थे। फिज़ा से मिलकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। उन्हें फिज़ा बहुत पसंद आई थी। अब की बार दुल्हन बने वो और खूबसूरत लग रही थी। सब उसकी तारीफ़ें कर रहे थे। इतनी मोहब्बतें देखकर वो खुशी से निहाल होती जा रही थी। जब उसने निकाहनामे पर साइन किए तो एक आंसू चुपके से उसकी आंख से टपका। ये उसके माँ बाप की याद में था। उसे उम्मीद थी कि वो ज़िंदगी भर यासिर के साथ बेहद खुश रहेगी। यासिर के साथ नई ज़िंदगी की शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई थी। वो इसका बहुत ध्यान रखता था और हर चीज़ में उसके फ़ैसले को बहुत अहमियत देता था। ये घर मुकम्मल तौर पर उसका था और इस घर में रहने वाला हर फर्द उससे मोहब्बत करता था। कहीं पर भी नफ़रत नहीं थी और यही उसके लिए सबसे बड़ी नेमत थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।